نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آن لائن اسلامک نالج کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ایک اہم سوال کے جواب میں بنائی جا رہی ہے، جس کے بارے میں عوام الناس میں کافی کنفیوژن اور تشویش پائی جاتی ہے۔ نام نہاد لبرل طبقے اور منافقین کے ایک گروہ نے دجال کے بارے میں کچھ لایعنی باتوں کو اس طرح سے فروغ دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ ضروری ہو گیا ہے کہ مستند احادیث کی روشنی میں اس کنفیوژن اور تشویش کو دور کیا جائے، ورنہ غالب امکان ہے کہ آنے والی نسلیں اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جائیں گی اور یہی سمجھتی رہیں گی کہ ڈالر ہی شاید دجال ہے، اور جب وہ اپنی اصل انسانی شکل میں ظاہر ہوگا تو وہ انہیں نہیں پہچان سکیں گے اور بآسانی اس کا شکار ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دجال کی کیا حیت ہوگی۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 7373 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال نوجوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دوسری حدیث ابن ماجہ کی 4075 حدیث نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی آنکھ یعنی دجال کی آنکھ خوشہ انگور میں ابھرے ہوئے دانے کی طرح ہوگی، تو میں اسے عبدالعزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو ایک شخص سے تشبیہ دی، وہ اس طرح کا ہوگا۔ مزید ابن ماجہ کی ایک حدیث نمبر 4075 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اور دجال کی ایک اور نشانی یہ بتائی کہ اس کی پیشانی پہ لفظ کافر لکھا ہوگا، اس میں سے ہر مومن خواہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو وہ اسے پڑھ لے گا، کیونکہ یہ اس کو فطرت میں ہر انسان کی اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی یہ ودیت کر دیا ہے کہ جب دجال آئے گا تو اس کے ماتھے پہ بظاہر اس کو کافر مسلمان کو لکھا ہوا دکھائی دے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4075 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی آنکھوں کے درمیان کاف فے لکھا ہوگا۔ اسی حدیث کے اندر مزید فرمایا، وہ دجال تلوار کی ضرب سے ایک آدمی کے یخلق اس طرح دو ٹکڑے کر دے گا جیسے تیر جلدی سے اور اچانک اپنے ہدف پر لگتا ہے، پھر وہ اس مقتول کو اپنی طرف بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر اس کی طرف آ جائے گا۔ ان احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ لگا کہ دجال جو ہے وہ انسانی شکل میں نازل ہوگا۔ دجال سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی گائیڈنس فراہم کی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4075 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس تم میں سے اور اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جہنم اور جنت دونوں ہوگی، لیکن حقیقت میں اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی، تو جو اس کی جہنم میں ڈالا جائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے فریاد کرے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے تو وہ جہنم اس پر ایسی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی۔ سے بچنے کے لیے، اس کی جہنم سے بچنے کے لیے سورہ کہف پڑھا جائے، اور اس کے علاوہ دجال سے پناہ مانگنے کے لیے جن لوگوں نے اس سے پہلے آئے ہیں یا جو لوگ اس سے اپنی نسلوں کو اور سب کو یہ سمجھائیں کہ وہ کثرت سے دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اللہ العظیم۔